الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه وكريمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. متصلہ کے بعد محترم اور معزز سامعین کرام، الحمدللہ مسجد اعلیٰ میں درس قرآن کا ایک سلسلہ ایک عرصہ دراز سے جاری و ساری ہے، جو کہ ہر اتوار کو بعد نماز ظہر منعقد کیا جاتا ہے، جس میں قرآنی آیات کی ایک ترتیب سے تفسیر و تشریح بیان کی جاتی ہے۔ الحمدللہ اس سلسلے کو 5 سال مکمل ہو چکے ہیں، جس میں 7 پاروں کی تکمیل کی جا چکی ہے، اور اب یہ ایک نیا سلسلہ جو کہ درس حدیث شریف کے نام سے آپ کے سامنے شروع کیا جا رہا ہے، آج اس کی یہ پہلی نشست ہے۔ دراصل قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے احکامات شرعیہ اجمال کے ساتھ ذکر فرمائے ہیں، اصول و ضوابط کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ہم محتاج ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کے احکام کی تفصیل اور تشریح کے لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بغیر، آپ کی سیرت، آپ کی سنت اور آپ کی حدیث کے بغیر ہمارے لیے قرآن کو سمجھنا کسی بھی طور ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اگر ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم کس چیز کا سہارا لیں گے؟ سب سے پہلے ایک لغت کا، ڈکشنری کا سہارا لیا جائے گا کہ جیسے ہم عربی کو ٹرانسلیٹ کریں اردو میں، اور وہیں ہم سے بنیادی غلطیاں ہونا ممکن ہیں، کیونکہ عربی زبان میں کسی ایک لفظ کا معنی کوئی ایک، اس کا ترجمہ اردو میں کوئی ایک نہیں بنتا، بلکہ عربی کا ایک لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کے لیے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فلاں مقام پر فلاں لفظ جو استعمال فرمایا، وہاں اس سے کون سا معنی مراد ہے، ہمیں کون سا معنی مراد لینا چاہیے، کس معنی کو مراد لیں گے تو احکام اور شریعت میں لوگوں کے لیے آسانی اور فائدہ ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنے کے لیے ضرورت پڑے گی کہ ہم کائنات کے سب سے پہلے مفسر قرآن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کی کیا تشریح فرمائی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ پر کا معنی کون سا مراد لیا اور اس پر کس طور پر حضور نے عمل فرمایا۔ اب اس کی ایک مثال لے لیجیے کہ قرآن میں حج کا لفظ استعمال ہوا، حج کا معنی آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس کا معنی آپ کو ملے گا ارادہ کرنا، اور زیادہ سے زیادہ آپ کو کسی ڈکشنری میں تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ اگر ملے گا تو یہی کہ بیت اللہ کا ارادہ کرنا، اس کے سوا حج کا اور کوئی معنی آپ کو ڈکشنری میں نظر نہیں آئے۔ اب یہ جو ہمارے ہاں پراپر جو حج جیسی عبادت کی جاتی ہے، یہ قرآن میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، اس طور پر کہ طواف کے اتنے چکر لگانے ہیں، ترتیب یہ ہونی ہے، یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود نہیں۔ ان ساری چیزوں کے سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہمیں ضرورت پڑی۔ یوں ہی آپ آ جائیے نماز پر، صلاۃ،
صلاۃ کے کئی معنی ہیں، جس کا ایک معنی درود پڑھنا ہے، ایک معنی رحمت بھیجنا ہے، اسی طرح ایک معنی دعا کرنا ہے، اسی طرح ایک معنی اپنی سرین ہلانا ہے۔ تو یہ اس کے الگ الگ معنی ہیں۔ اب یہ جو ہم پراپر جو عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت ہم کہاں سے، ہم نے صلاۃ سے یہ عبادت کہاں سے مراد لی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، یعنی حضور کی احادیث اور آپ کی سیرت ہمارے لیے اتنی ضروری ہے کہ ان کے بغیر قرآن کو سمجھنا کسی بھی طرح، کسی بھی لحاظ سے ممکن نہیں۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہی جاتی ہے کہ احادیث طیبہ جو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے صحابہ کو سمجھانے کے لیے حضور اکرم علیہ السلام نے تشریف فرمائی۔ آج کے دور میں لوگوں کی ضرورتیں الگ ہیں، لوگوں کی حاجتیں الگ ہیں، تو دین کی نئی شرح، قرآن کی نئی تفسیر، نئی شرح ہونی چاہیے، جس سے حدیث کو ہم نکال دیں، کیونکہ وہ تو 1400-1500 سال پہلے کی چیزیں اور اس زمانے کے حساب سے قرآن کی تشریح ہوئی ہے۔ تو اس کا جواب یہ کہ اللہ نے قرآن میں اسی لیے ذکر فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی جو سیرت ہے وہ بہترین نمونہ عمل ہے۔ اب حضور کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، یہ صرف صحابہ سے نہیں کہا گیا، بلکہ یہ قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں سے خطاب ہے، اور سارے مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ رسول اللہ کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، یعنی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے حضور کی سیرت، حضور کی احادیث نمونہ عمل ہیں۔ کسی بھی دور میں حضور کی سیرت کو یہ سوچ کر نہیں چھوڑا جا سکتا کہ 1400 سال پہلے کی سیرت کو آج اپنانا یا آج عمل کرنا اس پر ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حدیث، جن کو ہم آگے چل کر باقاعدہ احادیث کا سلسلہ جب شروع ہوگا تو ہم سنیں گے، سمجھیں گے، تو وہاں حضور کی احادیث پر ایک بہت بڑا اعتراض اس معنی میں بھی کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، یہ جو بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ، یہ 6 کتابیں جو سیاہ ستہ کے عنوان سے مشہور ہیں، یہ 6 کتابیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پرانوار کے یا ہجرت کے سمجھ لیجیے کہ 300 سال کے بعد سے وجود میں آئی ہے۔ تو یہ پورا عرصہ، یعنی حضور کی ذات، حضور کے زمانہ حیات ظاہری سے لے کر 3ری صدی ہجری تک حدیث کی کوئی کتاب تھی ہی نہیں۔ جب حدیث کی کوئی کتاب نہیں تھی تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واقعی جو فرامین ہم پڑھ رہے ہیں یہ حضور کے ہیں، کہ کسی اور نے اپنی جانب سے اس میں کچھ شامل نہیں کیا، کسی اور نے اپنی طرف سے اس میں کچھ ملایا نہیں۔ تو اس کو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو یاد کیجیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس ذکر کو، یعنی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اب قرآن کی تشریح ہے رسول اللہ کی ذات، یعنی آپ کی سیرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے رسول اللہ کی سیرت و کردار کو قرآن فہمی کا، اور قرآن ہمیں سمجھ میں آیا حضور کی ذات کے ذریعے، حضور کی سیرت کے ذریعے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اپنی ذات کا، یعنی اپنے کلام کی حفاظت کا اہتمام فرمایا ہے، یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت، آپ کی احادیث اور آپ کے کلام کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے افراد اللہ رب العزت نے عطا کیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے، حضور کے فرامین کو سنتے، کو اپنے پاس لکھ لیتے۔ بہت سے اصحاب ایسے مشہور ہیں جن میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ وہ ہستیاں، یہ وہ شخصیات ہیں، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بہت سے کئی اصحاب ہیں کہ جو رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے تو حضور کے فرامین کو وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی احادیث ان کے پاس لکھی ہوئی موجود ہوتی، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھا تو حضور نے ایک نصیحت کے طور پر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے اسے چاہیے کہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ فرمان سن کر ہم جب صحابہ حضور کی مجلس سے اٹھے تو میں چھوٹا تھا تو بڑے جتنے افراد تھے، میں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس قدر سختی کے ساتھ وعید فرمائی ہے کہ حضور کی جانب کوئی جھوٹ منسوخ نہ کیا جائے،
تو صحابہ کرام نے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ بڑے جو صحابہ تھے انہوں نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بھتیجے ہم حضور کے جو فرامین لوگوں کو سناتے ہیں وہ یوں ہی نہیں سناتے بلکہ رسول اللہ کے فرامین ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو لکھنا یہ حضور کے زمانے میں بھی موجود تھا۔ آپ علیہ السلام کے حیات ظاہری کے دور میں مثلا بعض کوئی صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ یہ فلاں چیز میرے لیے لکھوا دیجیے۔ حضور نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا اکتبوا لفلاں، فلاں شخص کے لیے اس حدیث کو لکھ دیا جائے۔ آپ علیہ السلام کی حدیثیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ہی حضور کی احادیث کا پورا ایک رجسٹر موجود تھا، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میں لکھا کرتا تھا، اتنا لکھتا تھا کہ صحابہ نے مجھے سمجھایا اور کہنے لگے کہ بھتیجے تم حضور کے ہر فرمان کو مت لکھا کرو۔ آپ علیہ السلام بھی بشر ہیں، آپ کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، تو حضور کے ہر فرمان کو نہیں لکھا کرو۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ ہیں جو مجھے آپ کی ہر فرمان کو لکھنے سے منع کر رہے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، میری اس زبان سے سوائے حق کے کبھی کچھ نہیں نکلتا، یعنی تمہیں اجازت ہے کہ میں جو بولوں وہ لکھ لیا کروں۔ یعنی یہ لکھا جانا تحریر کی صورت میں احادیث کا جمع ہونا یہ رسول اللہ کے دور سے ہی موجود ہے، درمیان میں کوئی نئی چیز یا نئی بات شامل نہیں ہوئی۔ اچھا دوسری چیز یہ کہ ان کے بعد یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ بڑا قوی تھا۔ مشہور حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا دامن پھیلاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دامن پھیلایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس میں کوئی چیز ڈالی اور انہیں فرمایا کہ اسے اپنے سینے سے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے میں کوئی چیز کبھی نہیں بھولا، یعنی حافظہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ اس کے بعد سے میں کبھی کوئی چیز نہیں بھولا۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کا حافظہ اتنا قوی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور کے وصال ظاہری کے بعد پھر حضور کے ان فرامین کو لکھنا شروع کیا۔ اچھا اب دیکھیے جس طرح قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو ایک جگہ جمع نہیں تھا، صحابہ کے پاس الگ الگ صورتوں میں الگ الگ کاغذوں پر، کسی کے پاس چمڑے پر لکھا ہوا، کسی کے پاس درخت کی چھال پر لکھی ہوئی آیات یوں موجود تھی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن جمع ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ داری لگائی چند اصحاب کی، اور ان اصحاب نے قرآن کو باقاعدہ گواہی کے ساتھ قرآن آیات کو جمع کیا، اور قرآن کتابی صورت میں پہلی مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جمع ہوا۔ یوں ہی حدیث بھی ہر صحابی کے پاس جو انہوں نے رسول اللہ سے سن رکھا تھا وہ ان کے پاس موجود تھا، وہ پھر مدینے میں آنے والے لوگوں کو پڑھاتے، پھر ان کے شاگردوں کے پاس وہ ذخیرہ یوں ہی منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے یہ خیال آیا کہ تمام احادیث کو ایک جگہ جمع کرنا چاہیے۔ جس طرح حضرت ابوبکر کے دور میں حضرت عمر کو یہ خیال آیا تھا کہ قرآن کو ایک کتابی صورت میں جمع ہونا چاہیے، اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال آیا کہ حضور کے فرامین منتشر ہیں، بہت لوگوں کے پاس ہیں، اور بہت سی چیزیں بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم، یہ ساری چیزیں جب ایک جگہ جمع ہوں گی تو پھر دین صحیح معنی میں لوگوں تک پہنچے گا۔ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شہاب زہری علیہ رحمہ کی ذمہ داری لگائی، اور انہوں نے جو ہے وہ ان احادیث کو جمع کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلی جو حدیث کی جو مستند جو کتاب ہے وہ انہیں کی ہے، اور سب سے پہلے جو یہ سند ہمارے یہاں جو پڑھی جاتی ہے کہ حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، یہ سب سے پہلی سند بھی حضرت زہری امام زہری علیہ رحمہ کی یہ وضع ہے، انہوں نے اسے ایجاد کیا، اور ان کے یہاں سے یہ ترتیب اس طرح باقاعدہ شروع ہوئی کہ ہر شخص نے جس سے سن رکھی ہے حدیث وہ اس کے نام کے ساتھ ذکر کرتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں صحابی سے سنی، اور فلاں صحابی نے رسول اللہ سے سنی۔ تو یہ مکمل جو سند بیان کی جاتی ہے وہ امام زہری علیہ رحمہ نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسے ایجاد کیا، اور وہاں سے حدیث کا مجموعہ شروع ہوا۔ اچھا اسی دور میں یعنی ان کے بعد امام زہری کے بعد امام مالک امام زہری کے شاگرد ہیں، امام مالک علیہ رحمہ، امام مالک بن انس جو ہمارے ہاں
فقہ مالکی کے امام ہیں، تو امام مالک علیہ رحمہ ان کے شاگرد ہیں، وہاں امام مالک علیہ رحمہ نے موطا امام مالک نے ترتیب دیا۔ پھر امام اعظم کا کتاب الاثار مجموعہ ہے، جیسے ہمارے یہاں مدارس میں مسند امام اعظم کے نام سے پڑھایا جاتا ہے، یہ کتاب الاثار امام اعظم نے اسے ترتیب دیا۔ پھر ان کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ ہیں، جنہوں نے مسند احمد بن حنبل کے نام سے حدیث کی یہ کتاب، اچھا یہ سارا کا سارا 300 صدی ہجری سے پہلے کا ہے، یعنی 300 صدی ہجری سے پہلے۔ امام اعظم کب کے ہیں؟ امام اعظم کی جو وفات ہے وہ سن 150 ہجری ہے، اور امام اعظم اپنی وفات سے پہلے کتاب الاثار اپنے شاگردوں کو پڑھا چکے تھے۔ تو وفات سے پہلے جب کتاب الاثار پڑھا چکے تھے اور صحابہ اور ان کے جو شاگرد تھے وہ اسے روایت کر چکے تھے، ان سے پڑھ چکے تھے یہ حدیثیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کے لکھے جانے کا کام 300 سال کے بعد نہیں ہوا، 150 سال میں تو امام اعظم کا وصال ہے، اور امام اعظم کتاب لکھ کے جا چکے ہیں۔ ان سے پہلے امام زہری ہیں، امام زہری کتاب لکھ کے جا چکے، تو اس کا مطلب یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ 300 سال تک کوئی حدیث کی کتاب نہیں تھی، یہ اعتراض غلط ہے۔ جو یہ اعتراض کرتے ہیں انہیں اسلامی تاریخ سے بھی کوئی آگاہی نہیں، ورنہ انہیں پتہ ہو کہ امام اعظم کی ولادت کب ہے، امام اعظم کا وصال کب ہے، امام شافعی کی ولادت کب ہے، امام شافعی کا وصال کب ہے، امام شافعی کی کتاب الام موجود ہے، امام مالک کی کتاب موجود ہے، امام احمد بن حنبل کی کتاب حدیث کی موجود ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ تمام جو کتابیں، جو حدیث کی جو کتابت کا لکھے جانے کا جو کام تھا، یہ 300 سال جو ہجری کے ہیں ان کے اندر یہ مکمل ہو چکا تھا، ان کی بہترین قسم کی بنیادیں پیدا ہو چکی تھیں۔ اچھا اس کے بعد یہ جو کتابیں ہیں، یعنی صحیح بخاری شریف، مسلم شریف اور سنن ترمذی، اور یہ جو سیاہ ستہ کی جو کتابیں، ان سیاہ ستہ کی کتابوں میں بھی بیشتر جو کتابیں ہیں وہ 300 سال ہجری سے پہلے دنیا میں وجود میں آ چکی تھی۔ خود امام مسلم علیہ رحمہ جس کتاب کی ہم یہاں درس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، خود امام مسلم کا جو سن ولادت ہے وہ 202 ہجری ہے، اور امام مسلم کا جو سن وفات ہے وہ 279 ہجری۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ 202 ہجری اور 279 ہجری میں وصال ہو چکا، 300 سال پورے ہونے سے پہلے وصال ہو چکا، وہ زندگی میں وہ اتنی عظیم کتاب لکھ چکے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ 300 سال پہلے بخاری بھی وجود میں آ چکی تھی، مسلم بھی دنیا میں موجود تھی، اور ایسی اور کتابیں بھی جیسا کہ ترمذی اور ابن ماجہ، یہ کتب بھی دنیا میں موجود تھیں، اور ائمہ ان احادیث پر، ان چیزوں پر کام کر چکے تھے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ 300 سال کے بعد لکھی گئی ہیں، اس لیے لوگوں نے اپنی طرف سے ملاوٹ کر دی، اب وہ معتبر نہیں ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ جب احادیث کا یہ سلسلہ شروع ہوگا تو آپ یہ جانیں گے کہ کس طرح ان ائمہ نے کس طرح اپنی سند کو جوڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ یعنی امام مسلم ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف یہ کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں، بلکہ انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ حدثنا فلان، یعنی میں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، اور انہوں نے فلاں صحابی سے سنا، اور صحابی نے رسول اللہ سے سنا۔ تو یہ مکمل ایک سلسلہ آپ کو ان سیاہ ستہ میں ملے گا، اور یہ سلسلہ بتاتا ہے کہ یہ حدیثیں جھوٹی نہیں ہیں، من گھڑت نہیں ہے کہ کسی کی کہی ہوئی کوئی بات رسول اللہ کی جانب منسوخ کر کے جو ہے وہ شامل کر دی گئی ہو۔ اچھا، جو احادیث یعنی جو چیزیں شامل کی گئیں، یعنی ایسا بھی ہوا کہ جب معتزلہ کا دور تھا تو معتزلہ کے دور میں اہل بیت کے حوالے سے یا صحابہ کے حوالے سے یا اور دیگر اعتقادی لحاظ سے بہت سی چیزیں شامل کی گئیں حدیث کے طور پر، حدیث کی کتابوں میں شامل کی گئیں، لیکن یہ جو 6 کتابیں ہیں یعنی بخاری، مسلم، یہ جو 6 امام ہیں، ان اماموں کا یہ امام مشہور ہی اس وجہ سے ہے کہ ان اماموں کا سب سے بڑا کارنامہ ہی یہی ہے کہ انہوں نے ان جھوٹی روایات کو صحیح روایتوں سے الگ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اتنا بڑا مقام اور رتبہ عطا فرمایا کہ انہوں نے کوئی جھوٹی روایت بغیر تحقیق کے امت تک نہیں پہنچنے دی، اور امت کو بتایا کہ فلاں روایت جھوٹی ہے، فلاں روایت میں فلاں راوی جھوٹا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے احتیاط کے حوالے سے اور حدیث لینے کے حوالے سے کہ امام بخاری ہوں یا امام مسلم ہوں، ان کی جو شرائط ہیں، ان شرائط میں بنیادی جو چیز ہے وہ یہ کہ یہ جس شخص سے حدیث سنیں گے، یعنی انہوں نے کسی سے سنی، اس نے کسی اور سے سنی، اس نے صحابی سے سنی۔ اب صحابی کے نیچے جو 3 افراد ہیں، یعنی امام مسلم سے یا امام بخاری سے اوپر کے جو 2 افراد ہیں، یہ باقاعدہ ان کے بارے میں تحقیق کرتے اور ان کے بارے میں لوگوں سے پتہ چلاتے
اگر ان میں سے کسی ایک پر بھی لوگوں کی یہ تہمت ہوتی کہ یہ شخص جھوٹا ہے، یہ اسے حدیث نہیں لیتے، یہ اسے کسی بھی طرح رسول اللہ کا فرمان نہیں لیتے تھے کہ جسے لوگ اپنی سوسائٹی میں جھوٹا سمجھتے ہوں تو وہ رسول اللہ کے بارے میں بھی جھوٹا بول سکتا، اور حضور کا بھی کوئی بھی اپنی بات رسول اللہ کی طرف منسوخ کر کے بات کر سکتا۔ تو اس حد تک احتیاط، تو کس طرح ممکن ہے کہ آج امت تک جو ہے وہ جھوٹی روایتیں پہنچیں اور امت کو بتانے والا کوئی نہ ہو؟ یہ سارے ائمہ ان تمام روایات کے متعلق بات کر چکے اور اپنی اپنی کتابوں میں ان کی نشاندہی کر چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ ابتدائی باتیں جو ضروری تھیں حدیث کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں۔ ہم اب انشاءاللہ یہاں صحیح مسلم شریف کا درس شروع کریں گے، کیونکہ بخاری شریف جو ہے وہ اس کے دروس عموماً مساجد میں ہوتے رہتے ہیں، جیسے کہ نور مسجد میں استاد العلماء شیخ الحدیث علامہ مفتی غلام جیلانی اشرفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہر پیر کو مغرب کی نماز کے بعد ہی بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں، اور ایک عرصہ دراز سے وہ درس چلتا آ رہا ہے۔ تو مسلم شریف وہ کتاب ہے کہ جس کے جو دروس ہیں وہ عام طور پر نہیں کیے جاتے، اور یہ عام طور پر لوگوں کے سامنے اس طرح درس کی صورت میں بیان نہیں کی جاتی۔ تو اس لیے ایک تو بنیادی وجہ یہی ہے صحیح مسلم کے انتخاب کی۔ دوسری ایک چیز یہ کہ میں الحمدللہ آپ کے سامنے یہ جو درس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور میں یہ درس کا آغاز کرنے والا ہوں، یہ الحمدللہ یہ بغیر سند کے نہیں ہے، یہ استاد العلماء حضرت علامہ مفتی غلام جیلانی اشرفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی سند کے ساتھ ہی یہ حدیث کی کتاب آپ کے سامنے پڑھی جائے گی۔ اور اس کی برکت یہ ہے کہ ایک تو حدیث ہے کہ ہم تقریروں میں پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، کہیں سے ہم نے کوئی حدیث دیکھی حضور کی اور ہم نے اسے یاد کر لیا، آگے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، ایک یہ چیز ہے۔ دوسرا یہ کہ جب یہ بغیر سلسلے کے ہے، جب کسی سلسلے کے ساتھ متصل ہو کر حدیث پڑھی جائے یا سنی جائے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں شامل تمام بزرگوں کا جو فیض ہوتا ہے وہ بتانے والے کی زبان پر بھی جاری ہوتا ہے اور سننے والے کے دلوں پر بھی اثر کرتا ہے۔ تو یہ ایک سلسلے کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ تو اس لیے باقاعدہ استاذ محترم سے کی اجازت سے آپ کے سامنے یہ درس حدیث کا یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ اس میں چند چیزیں آپ کے سامنے مزید ذکر کی جانی ضروری ہے، اور میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ امام مسلم علیہ رحمہ کا تعارف ایک بنیادی چیز، اور دوسری چیز حدیث کی چند مختلف اقسام کہ جو ہمارے ہاں عام طور پر جن کا نام لے کر بڑا برگلایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ کوئی حدیث اگر کسی کے سامنے ذکر کر دی جائے تو آگے سے بولتا ہے یہ تو حدیث غریب ہے، یہ حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ پوچھا جائے کہ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس کے بعد بھی کئی کیٹیگریز ہیں جو وہ ایسی کیٹیگریز کے جن سے ہم احکام لیتے ہیں۔ یعنی حدیث میں صرف ایک ہی چیز نہیں ہے کہ صحیح یا غیر صحیح، حدیث میں صحیح کے بعد بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ صحیح، پھر صحیح کے دو قسمیں، صحیح لذاتی، صحیح لغیری، پھر اگر صحیح نہیں ہے تو پھر حسن ہوگی، پھر حسن کی دو قسمیں، حسن لذاتی، حسن لغیری۔ تو یہ مختلف اقسام ہیں حدیث کی۔ ہمارے یہاں ایک جاہل شخص جو آپ سے ڈبیٹ کرے گا وہ ہمیشہ یہی کہے گا کہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اب اس سے پوچھیں کہ صحیح نہیں ہے تو پھر کون سی ہے، تو وہاں چپ، کیونکہ آگے معلوم نہیں کہ صحیح حدیث کے علاوہ اور کتنی کیٹیگریز حدیث میں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح آپ کوئی حدیث کسی کے سامنے پڑھتے ہیں تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یوں ہی آپ کسی کے سامنے کوئی حدیث پڑھیں تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ حدیث غریب ہے۔ تو ہمارے یہاں ان چیزوں کو بڑا ایسا سمجھا جاتا ہے کہ حدیث کو آپ نے غریب کہہ دیا کسی نے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث اب جو ہے نا وہ اس سے آپ کوئی حکم لے نہیں سکتے، یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حدیث کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ حدیث عزیز ہے، غریب ہے یا حدیث متواتر ہے، یہ کہا جاتا ہے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے، یعنی کس حدیث کو کتنے لوگوں نے رسول اللہ سے سنا، ان لوگوں سے کتنے لوگوں نے سنا، ان لوگوں سے کتنے لوگوں نے سنا، یہ اس ترتیب کے لحاظ سے حدیث کو حکم لگاتے ہیں۔ ایک مثال ہے کہ مثال کے طور پر ایک حدیث ایسی ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار لوگوں نے سنا، جیسے خود میں حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں بہت لوگوں نے آپ سے سنا، آپ کے ان فرامین کو، اور پھر ان لوگوں نے آگے بیان کیا تو ان لوگوں سے سننے والوں کی تعداد بھی بہت بڑی تھی، پھر ان لوگوں نے آگے بیان کیا تو ان سے سننے والوں کی تعداد بھی بہت بڑی تھی، اتنی بڑی تعداد کہ جس کا جھوٹ پہ جمع ہونا ناممکن ہو، اتنی بڑی تعداد، تو یہ حدیث متواتر کہلاتی ہے۔ یوں ہی ایسی حدیث کہ جس میں جو ہے وہ روایت کرنے والا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو لوگوں نے سنا ہو، پھر ان دو سے آگے دو نے سنا ہو، پھر ان دو سے آگے دو نے سنا ہو، پھر ان دو سے آگے پھر امام مسلم، امام بخاری علیہ رحمہ وغیرہ نے سنا ہو، تو یہ حدیث کی ایک قسم ہے۔ یہ حدیث کی جو قسم ہے یہ حدیث عزیز ہے۔
ایسے ہی وہ قسم کے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نے سنا ہو، پھر اس ایک سے کسی اور ایک نے سنا ہو، پھر اس ایک سے کسی ایک نے سنا ہو، یہاں تک کہ امام بخاری نے سنا ہو، یعنی سارے میں ایک ایک راوی ہو، یا کم از کم کسی ایک طبقے میں ایک راوی ہو، تو وہ حدیث غریب ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث حضور کی نہیں ہے۔ غریب جب کہا جائے گا یا کسی حدیث کو ضعیف، غریب یا عزیز جب کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی بھی طبقے میں، یعنی کسی کی کیٹیگری میں آ کر اس حدیث کو روایت کرنے والے، سننے والوں کی کم از کم تعداد اتنی ہے۔ ایک مثال لے لیجیے، ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کوئی فرمان حضور نے ارشاد فرمایا، ایک بڑے مجمع نے حضور سے وہ سنا، اس مجمع میں سے کسی ایک نے اس حدیث کو آگے ذکر کیا اور اس سے ایک نے ہی سنا۔ اب یہ حدیث چونکہ اس ایک نے جس نے سنا اس نے آگے اپنے شاگردوں میں بتایا تو وہ سننے والے 10-12 تھے، درمیان میں ایک آ گیا تو یہ حدیث اب عزیز ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس حدیث کا رسول اللہ سے تعلق ختم ہو گیا۔ حدیث اپنی جگہ رسول اللہ کی حدیث ہے، فرمان اپنی جگہ رسول اللہ کا فرمان ہے، اس کا ادب بھی اسی طرح ضروری ہے، اس کا اہتمام بھی اسی طرح ضروری ہے، اس کا احترام بھی اسی طرح ضروری ہے، لیکن فرق نام کا صرف سند کی وجہ سے پڑا، چین کی وجہ سے پڑا۔ چین جتنی زیادہ مضبوط ہوگی حدیث اتنی زیادہ اس حدیث سے استدلال کرنے میں بے فکری ہوگی، اور چین جتنی کمزور ہوگی، یعنی چین میں افراد جتنے کم ہوں گے اتنا اس حدیث سے استدلال کرنے کے حوالے سے شبہوں و شبہات لاحق ہو سکتے ہیں۔ حدیث میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پیدا ہو سکتا۔ یوں ہی ایک لفظ کہا جاتا ہے کہ حدیث ضعیف، یعنی وہ حدیث آپ کسی معاملے میں کوئی حدیث سنا دیں کسی کو تو آگے سے ٹھک سے جواب ملتا ہے یہ حدیث تو ضعیف ہے۔ اب لوگوں نے ضعیف کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ ایسے کمزور کہ جس کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر پڑھنا نہیں چاہیے تو پھر ائمہ نے وہ ایسی احادیث کو اپنی کتابوں میں لکھا کیوں؟ پھر ان احادیث کو ان احادیث میں ان چیزوں میں شمار کرتے ہیں نا کہ جو رسول اللہ کی طرف منسوب نہیں ہے، حضور کے فرمان نہیں ہے، لیکن انہوں نے شامل کیا، رسول اللہ کے فرمان کے طور پر پیش کیا۔ لیکن کیا ہوا کہ حدیث صحیح، یعنی صحیح حدیث کی جو شرائط ہیں ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی گئی تو وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف کے درجے میں چلی گئی۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہیں کہ کوئی بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا تعلق ثابت ہو جائے کہ حضور نے فرمایا، اب وہ حدیث ضائع نہیں ہو سکتی۔ یعنی اسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ کہہ کر آپ اس سے جان چھڑا لیں، پیچھا چھڑا لیں کہ یہ غریب ہے یا یہ ایسی ہے یا اس حدیث سے کوئی استدلال نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک چیز یہ کلیئر کرنا ضروری ہے۔ دوسری چیز امام مسلم علیہ رحمہ ہے، صحیح مسلم جو آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے اور اس کا درس انشاءاللہ شروع ہوگا۔ تو امام مسلم علیہ رحمہ کی جو ولادت ہے وہ سن 202 ہجری ہے اور وصال آپ کے سامنے ذکر کیا کہ 279 ہجری ہے۔ تو امام مسلم علیہ رحمہ نے اپنی ساری زندگی حدیث کی روایت کے لیے، یعنی علم کے حصول کے بعد حدیث کی روایت کے لیے مختلف شہروں میں سفر کیے ہیں، اور ان کی تقریباً زندگی مختلف شہروں میں سفر کرتے گزری ہے۔ ایک حدیث کے بارے میں پتہ چلتا کہ فلاں شخص کے پاس فلاں شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان معلوم ہے، تو امام مسلم علیہ رحمہ وہاں سفر کرتے، چاہے جتنا لمبا سفر کیوں نہ ہو، وہاں اس شخص کی طرف سفر کرتے اور سفر فرما کر جا کر اس سے اس حدیث کو سنتے، پھر اس شخص کے بارے میں تحقیق کرتے، اگر وہ واقعی صحیح شخص ہوتا تو اس سے حدیث کو سنتے اور پھر واپس آ کر اسے اپنی کتاب میں جمع فرماتے۔ تو یہ اس قدر امام مسلم علیہ رحمہ کا یہ سفر کرنا اور اس کتاب کی تدوین کے لیے، اس کتاب کو جمع کرنے کے لیے محنت ہے۔ خود امام مسلم کا مقام یہ ہے کہ امام مسلم علیہ رحمہ کو تقریباً 3 لاکھ احادیث زبانی یاد تھیں۔ 3 لاکھ احادیث امام مسلم کو زبانی یاد تھی۔ آج ہم اور آپ کو 40 حدیثیں رسول اللہ کی یاد نہیں ہو سکتی، ہم اور آپ حضور کے 10 فرامین صحیح معنی میں یاد نہیں کر پاتے۔ انہیں 3 لاکھ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تھی، اور انہوں نے 3 لاکھ احادیث میں سے 4000 حدیثیں صحیح مسلم میں جمع کی۔ تو اندازہ لگائیں کہ 3 لاکھ میں سے 4000 کا جمع کرنا یہ کتنی محنت طلب ہوگا اور کتنی تحقیق کے بعد انہوں نے ان حدیث کا انتخاب کیا ہوگا۔ تو ہم اور آپ اگر سوچیں کہ نہیں یہ تو ایسے ہی ہے یا فلاں ہے یا ڈھمکا ہے، تو ایسا تصور اور ایسا کنسپٹ جاہل تو رکھ سکتے ہیں۔ ایسا شخص کہ جو اپنے ائمہ کی محنتوں کو جانتا ہو وہ کبھی بھی ایسے کسی باتوں میں یا برغلامے میں نہیں آ سکتا۔ امام مسلم علیہ رحمہ کی
کا جو وصال ہے وہ وصال بھی بڑا عجیب و غریب روایت ہے اس کے بارے میں، اور یہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکری اور ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ امام مسلم علیہ الرحمہ کا وصال ہوا کہ امام مسلم علیہ الرحمہ سے کسی حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا، امام مسلم علیہ الرحمہ اس وقت اس حدیث کے بارے میں جواب نہ دے سکے، گھر واپس آئے، اپنی کتابیں اٹھائیں اور کھجوروں کا ایک ٹوکرا رکھا ہوا تھا برابر میں، امام مسلم علیہ الرحمہ نے کھجوروں سے اس ٹوکرے سے کھجوریں کھانا شروع کی اور حدیث تلاش کرنا شروع کی، یہاں تک کہ حدیث تلاش کرتے کرتے وہ کھجوروں کا جو ٹوکرا رکھا ہوا تھا وہ یعنی اتنے منہمک تھے کہ انہیں پتہ نہ چلا کہ کتنی کھجوریں کھائیں، اور وہ ساری کھجوریں کھا گئے۔ زیادہ کھجوریں کھا جانے کی وجہ سے امام مسلم علیہ الرحمہ کا وصال ہوا، اور یہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کوئی اتنا عام نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین شوق اتنا ہونا چاہیے کہ ہمارے یہ ائمہ اپنی زندگیاں بلکہ اپنی اموات سے بھی ہمیں سبق دے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کو سیکھنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں کتنا ہونا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہم اور آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ایسی نشستیں منعقد کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے کہ جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دین کا علم سیکھنے کے لیے ایک مختصر سی محفل یعنی چند لمحے بیٹھ کر دین کا علم سیکھنا یہ پوری رات عبادت کرنے سے زیادہ افضل و بہتر ہے۔ ہمارے یہاں عبادتوں پر تو زور ہے، عبادتوں پر تو ہماری تہجد، ہمارے یہاں تہجد گزار بھی موجود ہیں، تو ہمارے یہاں نفلی روزے رکھنے والے بھی موجود ہیں، لیکن ان سب سے بہتر کیا تھا کہ ہم دین کو سیکھتے، ان سب سے بہتر، ان چیزوں کا انکار نہیں ہے، لیکن ان سے افضل و برتر چیز یہ تھی کہ ہم ایسی سنجیدہ قسم کی محافل اور ایسے سنجیدہ قسم کے دروس میں شریک ہوتے تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اچھے طریقے سے حاصل کر سکیں، اور ہمارے پاس اس کام کے لیے، اس چیز کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہم اور آپ محفلیں منعقد کروا لیں تو آپ دیکھیے کہ 11ویں 12ویں اور اس کے علاوہ کی محافل میں ہمارے یہاں دیکھیے کہ ساری رات کی محفلوں میں بٹھا دیں تو کسی قسم کا کوئی حرج نہیں، کسی کو کوئی فرق واقع نہیں پڑتا، اور ساری رات بھی بیٹھ جائیں گے، نعرے لگاتے رہیں گے، جوش و خروش سب نظر آئے گا، لیکن سنجیدہ قسم کی محافل کے جہاں بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اللہ کا فرمان سنایا جائے یا رسول اللہ کی احادیث سنائی جائیں، ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے۔ تو بس آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، آج کا پیغام بھی بس یہی ہے کہ یہ سلسلہ جو شروع کیا گیا، ایک تو سب سے پہلے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ کم از کم اس ایک کتاب کو مکمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، مجھے بیان کرنے کی اور آپ سب کو سننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم جو کچھ سنیں، جو کچھ بھی ہم سنیں، اللہ رب العزت اسے ہمارے ایمان میں اور اعتقاد میں پختگی کا ذریعہ بنائے، کیونکہ بہت سے مقام پر ایسا ہوتا ہے کہ کسی درس حدیث میں اتفاقاً شریک ہو گئے، آدھی ادھوری بات سنی، گمراہی کا شکار ہو گئے، کہیں چلتے پھرتے کسی جگہ پر بیٹھ گئے اور ایک گفتگو 2-3 ہفتوں سے چل رہی ہے، اس کا کچھ حصہ سنا، گمراہی کا شکار ہو گئے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ درس جو رکھا گیا ہر انگریزی مہینے کے پہلے اور آخری ہفتے کو، یہ اسی لیے رکھا گیا کہ ہر ہفتے کو بھی رکھا جا سکتا تھا، یہ اس طرح اسی لیے رکھا گیا تاکہ ہم اور آپ اپنی ساری مصروفیات کم از کم مہینے کے پہلے ہفتے کو اور آخری ہفتے کو ہم وائنڈ اپ کر کے بالکل ایک طرف رکھ کر ہم کم از کم اس میں مسلسل اور تسلسل کے ساتھ شریک ہو سکیں، اور کوئی مصروفیت ہمیں اس چیز سے نہ روکے، کیونکہ میں پھر عرض کروں، قرآن، ہم درس قرآن میں شریک ہوتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے حدیث کا سمجھ میں آنا، حدیث کو پڑھنا اور رسول اللہ کی سیرت سے جڑنا، اور آج کے دور میں ہماری سب سے بڑی کمی یہی ہے اور سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ ہم حضور کی سیرت سے اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کر پائے۔ جس دن اس امت نے رسول اللہ کی سیرت سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر دیا، اپنے حضور کی سیرت سے اپنے آپ کو جوڑ دیا، امت کی ساری جتنی بھی زبوں حالی ہے، امت کی جتنی بھی ابتر حالت ہے، امت ان سب سے خود بخود باہر آ جائے گی۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اس سلسلے کو جاری رکھنے اور اس میں تسلسل کے ساتھ شریک رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو کچھ ہم سنے پروردگار اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔